الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے جھوٹ ایک مہلک اخلاقی بیماری، کہ جھوٹ ایک اخلاقی بیماری ہے اور ایسی اخلاقی بیماری کہ یہ مہلک ہے، باعث ہلاکت ہے۔ اسلام یہ سچا مذہب ہے۔ اسلام ہمیں سچائی کا درس دیتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا، ماننا، سچ۔ ایمان یہ سچ ہے، کفر جھوٹ ہے۔ یہ اللہ کا نظام یہ سچا ہے، اللہ کے نظام کا انکار کرنا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ سچ ہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا یہ جھوٹ ہے۔ سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ جھوٹ انسان کو فجور، نافرمانی، فسق کا راستہ دکھاتا ہے۔
فسق، نافرمانی، جھوٹ، یہ انسان کو ہلاکت کا راستہ دکھاتا ہے، اور ہلاکت انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ دو راستے ہیں، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ، سچ کا راستہ، جھوٹ کا راستہ، ایمان کا راستہ، کفر کا راستہ، دو راستے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اما شاکرن و اما کفورا، اے انسان تیرا ذکر نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تو عدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سورہ دہر ہے، 29واں پارہ سورہ دہر، اس پارے کی آخر سے دوسری صورت۔ اللہ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا وقت آیا تھا، ایسا زمانہ تھا، لم يكن شيئا مذكورا، جس کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا، جس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر فرمایا انا خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے بنایا، انسان کی تخلیق ہم نے کر دی، اس انسان کو مٹی سے بنایا، اس انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، مٹی کے نچوڑ سے بنایا۔ جس طرح یہ کمہار لوگ جو برتن بناتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ وہ خالص مٹی اکٹھی کرتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ اس کو پینٹیں لگاتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ تب جا کے اس سے وہ برتن بنتے ہیں۔ عام مٹی سے نہیں بنتے، خالص مٹی سے بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من سلالۃ من طین، ہم نے بھی انسان کو اس طرح کی مٹی سے بنایا، جس کا ذکر نہیں تھا، جس کا وجود نہیں تھا، اس کو ہم نے وجود دے دیا۔ پھر ہم نے اس کو بتا دیا کہ دو راستے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا، یا شکر گزار بن جائے یا ناشکر بن جائے۔ پھر ہم نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ شکر گزاری کا راستہ وہ جنت ہے، ناشکری کا راستہ وہ جہنم ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، سچ کا درس دیتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا، بیت اللہ شریف کے پاس جو پہاڑی ہے وہاں پر نشانی لہرائی، چادر لہرایا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہ نشانی ہوتی تھی کوئی خاص بات ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضور نے لوگوں سے پوچھا اے مکے والوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے قام قبیلے والوں، اے قریش، یہ بتاؤ کہ آپ کے اندر میں نے 40 سالہ جوانی کی زندگی گزاری ہے، 40 سالہ دور آپ کے اندر گزارا ہے، آپ نے مجھے کیسے پایا ہے؟ سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ یہ زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں، یہ جوانی میں، یہ لڑکپن میں بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ اس لیے بولے جاتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، بس، اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہے۔ جھوٹ کا مقصد کیا ہے؟ خلاف واقع بات کرنا، جو بات در حقیقت نہیں ہے، بات موجود نہیں ہے، اس طرح واقع نہیں ہے، اس طرح چیز نہیں ہے، لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ مخلوق خدا کو دھوکہ دے دیں۔
کبھی کبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مثال کہ گاؤں میں ہماری اتنی زمین ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. مقصد کیا ہے؟ اپنے ساتھ والوں کو امپریس کرنا، ان پر روب داب ڈالنا. کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے. اور بھائی کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ ہے وہ آپ ہے، جو آپ ہے وہ آپ کا رب جانتا ہے اور آپ کا دل جانتا ہے. آپ کے رب اور آپ کے دل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جھوٹ کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ کا مقصد فریب دینا، جھوٹ کا مطلب غلط بیانی کرنا، جھوٹ کا مطلب ریاکاری کرنا. یہ جو ریاکاری ہے یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ در حقیقت اس طرح نہیں ہے، لیکن آپ دکھلاوا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یہ جو سچ ہے یہ بہت واضح ہے، بہت واضح ہے. سچ اس طرح واضح ہے جس طرح یہ سورج اس وقت آسمان میں سورج نظر آ رہا ہے، اس کی روشنی نظر آ رہی ہے، یہ سچ ہے. جھوٹ اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے. اس سچ میں جو دیکھے سب کچھ نظر آ رہا ہے. 1000 بار آپ سے کوئی پوچھے تو آپ وہی بات کریں گے. جھوٹ اندھیرا ہے. دوسری بار تیسری بات بھی آپ غلط بیانی کر جائیں گے. بار بار تو بہت غلط بیانی ہو جاتی ہے، لیکن سچ وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، سچ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کریں. بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے سوال کیا، اے لوگوں 40 سالہ میں نے آپ کے اندر زندگی گزاری ہے، بتائے یہ زندگی آپ کے سامنے تھی، یہ زندگی سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ یہ حضور کا کردار ہے، یہ حضور کا کمال ہے. کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی چاند کی طرف اشارہ کر کے اس کو 2 ٹکڑے نہیں کیا، کہیں سورج کی طرف اشارہ کر کے اس کو 2 ٹکڑے نہیں کیا. کوئی اور معجزہ نہیں، کوئی اور معجزہ نہیں، کوئی اور معجزہ نہیں. یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کمال کا معجزہ ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں، لوگ نے عربی میں کہا جربنا لک مرارا وما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، بارہا آپ کا امتحان لیا، بارہا آپ کی آزمائش کی، ہم نے آپ کو جب بھی پایا تو سچا ہی پایا. پھر حضور نے سوال کیا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں ادھر پہاڑیاں ہیں، اگر اس کا پہاڑی کے پیچھے آپ کے دشمن ہیں تو کیا آپ میری اس بات کی تصدیق کر لیں گے؟ لوگوں نے کہا آپ تو ہے ہی سچے، آپ تو ہے ہی صادق اور امین ہے، ہم نے تو آپ کی بات مانی ہی مانی ہے. بات پکی ہو گئی کہ ہم نے مانی ہے، سب کچھ ماننا ہے. جب بات بالکل واضح ہو گئی تب حضور نے فرمایا اے لوگوں، آج آپ کو ایک ایسا سچ بتاتا ہوں، ایک ایسا سچ بتاتا ہوں کہ اس سورج سے بھی زیادہ سچ ہے، اس سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. ایسا سچ ہے جس سچ میں کوئی جھوٹ کا شائبہ تک بھی نہیں ہے، واضح ہے، صاف ستھرا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات مانو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایک ہی بات کہی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایسا سچ ہے کہ سب کچھ اس نے معرض وجود میں دیا ہے. اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، اس الہ کا کوئی شریک نہیں ہے.
اس سارے جہان کا مالک ایک ہے، اس کا شریک نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ لوگوں نے یہ سننا تھا کہ وہ تو جھوٹ کے عادی تھے، کفر جھوٹ ہے، وہ تو جھوٹ کے عادی تھے۔ اللہ کی عبادت سچی ہے، غیر اللہ کی عبادت جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کے عادی تھے۔ اللہ کی وحدانیت سچی ہے، بتوں کی عبادت جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کے عادی تھے۔ لوگوں نے وہ سارے وعدے چھوڑ دیے، لوگوں نے وہ سارا کہا چھوڑ دیا کہ 40 سال آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، لوگوں نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ جو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یہ مانیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن موجود ہے، یہ بات بھی چھوڑ دی لوگوں نے۔ لوگ لڑائی پر اتر آئے۔ کیوں؟ یہ جو مذہب کی بات ہوتی ہے نا، یہ بہت سخت بات ہوتی ہے۔ دنیا میں سارے کمپرومائز ہو جاتے ہیں، مذہب پر کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں نے حضور کو، جو ابھی سیکنڈوں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، لوگ لڑائی پر اتر آئے۔ وہ سکا چچا اپنے والد کا سکا بھائی، وہ چاچا جب اس نے سنا تھا کہ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں ولادت ہوئی ہے، جس لڑکی نے، جس باندی نے حضور کی پیدائش کی بشارت دی تھی، ابو لہب نے کہا اگر تو سچی ہے ابھی سے آزاد ہے۔ کہہ رہی انعام ہے، آزادی سے بڑھ کر انعام تو کوئی اور ہے نہیں، جاؤ تو آزاد ہے اگر سچ ہے۔ اس باندی کو آزاد کر دیا۔ لیکن اب وہ ابو لہب، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب کے الفاظ، اس نے کہا حضور کو نعوذ باللہ کہ آپ کے ہاتھ نعوذ باللہ تباہ ہو جائے، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اب کیا ہونا تھا؟ حضور کی شان، حضور کا مقام، جواب اللہ نے دیا، جواب خود اللہ نے دیا۔ اللہ نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ ابو لہب کے منہ پر تبڑ لگا دیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور پھر بھی تباہ ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے پاس جو شان و شوکت ہے، جو مال و دولت ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس کو شعلہ والی آگ میں ڈال دیں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ نے اپنے حضور کے محبت میں، اپنے حضور کے ساتھ وفاداری میں ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر کر دیا کہ آپ میرے حضور کے ہاتھوں کی بے ادبی کر رہے ہو۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، تیری بیوی بھی ایسی تیسی ہے۔ بات ہو رہی تھی سچ کی، سچ کی بات ہو رہی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچ کا ساتھ دیا کرو۔ اسلام سچ ہے، قرآن سچ ہے، ایمان سچ ہے، کفر جھوٹ ہے، بت پرستی جھوٹ ہے، غیر اللہ جھوٹ ہے، شیطان جھوٹ ہے، دجال جھوٹ ہے۔ سچ کا ساتھ دے، سچ ہمیشہ رہتا ہے، جھوٹ فانی ہو جاتا ہے، جھوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کے لیے زوال ہے، سچ کے لیے زوال نہیں ہے۔ سچ پر اگر انسان اپنا سر بھی دے دے، وہ انسان کا جسم تو شاید ختم ہو جائے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، اس کی روح ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سچ کا ذکر فرمایا ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، کہ آپ سچ بول دیا کرے، سچ بول دیا کرے، اس لیے کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، یہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔
حضور نے دوسرا حصہ فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہ نافرمانی، یہ فسق و فجور انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے جھوٹ سے اجتناب، جھوٹ سے اجتناب، جھوٹ سے اجتناب. بعض اوقات عارضی طور پر انسان کو پشیمانی، شرمندگی کا سامنا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک عارضی بات ہوتی ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک انسان نے کوئی کسی سے کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، کوئی بات چیت کر دی، اس سے وہ بات پوری نہ ہو جائے، کمزور ہے، پوری نہ ہو گئی، پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس بات کے لیے جھوٹ بناتے رہتے، جھوٹ بناتے رہتے، جھوٹ بناتے رہتے، جھوٹ بناتے رہتے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ مجھے اس آدمی کے سامنے شرمندگی نہ ہو، صرف اس لیے جھوٹے بناتے ہیں. لیکن سچ کہہ دے، سچ کہہ دے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکا، مجھے معاف کر دے، وہ بات ادھر ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس وقت آپ اس کو دھوکے میں رکھ دے، جھوٹ بول دے، کل پرسوں ترسوں، سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد وہ آپ کا جھوٹ، وہ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آیا ہو ہی جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ شرمندگی ہوگی، وہ بہت بڑی شرمندگی ہوگی. اس سے بڑھ کر رب کے حضور کے سامنے جب شرمندگی ہوگی، اس شرمندگی سے بڑی شرمندگی ہے ہی نہیں. اسی لیے سچ بات وہ کرے جس میں سچائی ہو، سچ کی کوشش کرے، سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کرے، اس لیے کہ سچ کا بہت اعلیٰ مقام ہے، سچ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ رب العزت جب قرآن مقدس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھے، وہ نبی تھے. حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ تذکرہ فرماتا ہے سورہ مائدہ آخری صفحہ چھٹے پارے گا، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، کہ لوگوں عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہے. فرمایا وہ لوگ جو حضرت مریم کی گستاخی کرتے تھے، قرآن نے حضرت مریم کی طہارت اور پاکیزگی اور مقام کا ذکر فرمایا کہ حضرت مریم سچی ہے، وہ امہ صدیقہ، ان کی والدہ سچی ہے، اللہ نے ان کو یہ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے ہی عطا کیا ہے. وہ امہ صدیقہ. تجارت میں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں پانی ملاتے ہیں، پانی تو چلو پرانی بات ہو گئی، اب تو نئی چیزیں جو صحت کے لیے مضر چیزیں ہیں وہ ملاتے ہیں. کس لیے ملاتے ہیں؟ مخلوق خدا کو دھوکہ دینے کے لیے. کس لیے ملاتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے. کس لیے ملاتے ہیں؟ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. لوگ 2 نمبر چیزیں، 10 نمبر چیزیں، خراب چیزیں بناتے ہیں، مخلوق خدا کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جس نے تجارت میں دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کا کام سچ بولنا ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ تاجر جو سچا تاجر ہے، جو تجارت میں سچا ہے، تجارت میں اچھا ہے، فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر مع النبیین، انبیاء کے قریب ہوگا، مع الصدیقین، صدیقین کے قریب ہوگا، مع الصالحین والشہداء، شہداء اور صالحین کے پاس ہوگا. یہ سچ کا مقام ہے، صدیق کا بہت اعلیٰ مقام ہے.
پیغمبر کو تو صدیق کہا ہی گیا ہے، وہ تو ہے ہی صدیق، لیکن پیغمبروں کا جو مقام ہے، پیغمبروں کا جو شان ہے، ان کی صحبت، ان کا ساتھ دینا اور ان کے فرمان پر عمل کرنا، ساتھ دینا، وہ تو چلو صحابیت کی بات تھی، اب الحمدللہ فرامین موجود ہے، احکامات موجود ہے، ان کے ہدایات پر عمل کرنا، اتباع کرنا، یہ بھی انسان کو سچا بنا دیتا ہے۔ وہ سچوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے۔ پیغمبروں کی صحبت جنہوں نے اختیار کیا، اگر وہ مرتے تو اللہ نے ان کو ابو بکر صدیق بنا دیا، اگر وہ خاتون تھی تو اللہ نے حضرت عائشہ اماں صدیقہ بنا دیا۔ یہ پیغمبروں کی صحبت ہے، ان کی اتباع کا آج بھی یہی بات ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی انہی صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس لیے معاشرے میں سچ کا ساتھ دینا چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، بچے ہو